السلام علیکم ویورز، میں ہوں رابعہ ساغر ایڈوکیٹ، اور آپ اس وقت میرے چینل پر ایک بہت ہی اہم ٹاپک کا لیکچر سن رہے ہیں۔ یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ مجھے ہیلپ لائن پہ بہت سارے لوگوں کی کال آئی، اور ان سب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ہمارا جو ملزم ہے، ہم ملزم پارٹی کی طرف سے ہیں، اور جو کیس ہے وہ چلان جو ہے وہ سیکشن کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور ہمارا مدعی سے راضی نامہ بھی ہو گیا ہے، لیکن جو فیکٹس ہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو ہمارا ملزم ہے، جو اکیوز پرسن ہے، اس کو سزا ہونے کا چانس نظر آ رہا ہے۔ تو کیا ہمارا راضی نامہ ہونے کے بعد سزا پھر بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ کرمنل کیسز میں اگر ملزمان کا مدعی کے ساتھ راضی نامہ ہو جائے تو کیا ملزم کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو یہاں بات کرتے ہیں ضابطہ فوجداری کے سیکشن 345 کی۔ سیکشن 345 میں ایسے تمام جرائم کی لسٹ دے دی گئی ہے جن کے تحت اگر اس لسٹ میں سے جن سیکشنز میں کرائم سرزد ہوئے ہیں اور جو مجرم ہے، جو ملزم ہے، اس کا مدعی کے ساتھ راضی نامہ ہو جاتا ہے تو راضی نامہ کرنے کی اجازت ہے، جیسے کہ تعزیرات پاکستان کا سیکشن 302 کہ اگر ایک قتل سرزد ہوا ہے اور جو قاتل ہے وہ مقتول کے وارثان کے ساتھ کوئی راضی نامہ اس کا ہو گیا ہے، اور جو مقتول کے وارثان ہیں، جو مدعی بھی ہیں اس مقدمے میں، انہوں نے کورٹ کی پرمیشن کے ساتھ جو ملزم ہے اس کو معاف بھی کر دیا ہے، تو جو ملزم ہے اس کے بری ہونے کے جو ہیں واضح امکانات موجود ہیں، واضح جو ہیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کسی شخص کو زخمی کیا گیا ہے اور جو ملزم ہے، جو مجرم ہے، اس نے اس زخمی ہونے والے شخص کو جو کہ مدعی مقدمہ ہے یا اس کے وارثان جو کہ جن کی مدعیت میں کیس درج ہوا ہے، اگر راضی نامہ ہو گیا ہے کورٹ کی پرمیشن کے ساتھ، تو ایسے میں بریت ہونے کے اور کیس ختم ہونے کے چانسز جو ہیں وہ 100% ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان جرائم کی جن میں اگر مدعی کے ساتھ راضی نامہ جو ہے کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو قانون ہے وہ ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ جو ملزم ہے وہ مدعی کے ساتھ کوئی راضی نامہ ہو جائے اور کیس کو ختم کر دیا جائے۔ یعنی کہ ضابطہ فوجداری کے سیکشن 345 میں درج شدہ جو جرائم ہیں ان کے علاوہ جو بھی کرائم سرزد ہوتے ہیں ان میں اگر راضی نامہ ہو بھی جاتا ہے، اگر اپنے طور پر آؤٹ آف کورٹ جو ہے وہ مدعی ملزمان کو سیٹلمنٹ کر دیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن جو کیس ہے وہ پھر بھی چلان ہوگا اور جو ملزمان ہیں ان کو سزا ہوگی۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہماری تو چیز سیٹلمنٹ ہو گئی تھی اور مدعیان نے ہمیں معاف کر دیا تھا، تو پھر بھی جو ہمارا ملزم ہے اس کو سزا ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک کرائم سرزد ہوتا ہے تو وہ کرائم کسی ایک شخص یا ایک جو گروپ ہیں، اگر کسی گروپ کے خلاف ہوا ہے تو وہ صرف اس کے خلاف ہی کرائم نہیں ہے، یہ جو کرائم ہے یہ ریاست پاکستان کے خلاف بھی ہے، کیونکہ ریاست ملک میں امن و امان قائم رکھنے کی، ملک کا نظام ایک سموتھ انداز سے چلانے کی ذمہ دار ہے، اور اگر کوئی ایسے جرائم سرزد ہوتے ہیں سیکشن 345 کے علاوہ جو کہ ملکی سلامتی کے خلاف بھی ہیں، جو کہ ریاست میں، ملک میں افراتفری پھیلاتے ہیں، بے چینی پھیلاتے ہیں، بدامنی پیدا کرتے ہیں، ایسے تمام جو کرائم ہیں وہ ریاست پاکستان کے بھی خلاف ہیں، اور ان میں اگر کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو بھی جاتی ہے، اگر جو مدعیان ہیں، جو وکٹمز ہیں، وہ اکیوز پرسنز کو معافی کر دیتی ہے یا کیس کو فالو نہیں بھی کرتے، تو بھی جو ملزمان ہیں وہ چلان کے دوران،
جیسے ہی چالان کا فیصلہ ہوگا تو شواہد کی جو روشنی میں جو ملزمان ہیں ان کو سزا ہوگی۔ تو ویورز، اس لیکچر سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ ایسے کون سے کیسز ہیں، کرمنل کیسز، جن میں اگر مدعی کا ملزمان سے راضی نامہ ہو جائے تو ملزمان بری ہو سکتے ہیں، اور ایسے کون سے جرائم ہیں جن میں جو راضی نامے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو ریاست پاکستان کے خلاف ہیں، جو حکومتی اور ریاست میں، ملک میں بے چینی، بدامنی پھیلانے کے لیے ہیں، ان میں کوئی بھی راضی نامے کی گنجائش نہیں ہے۔ قانون کو جانیے، خود بھی محفوظ رہیں، اپنے جو حلقہ احباب ہیں ان میں بھی سب کو قانون کی آگاہی دیں، تاکہ آپ بہت ساری پیچیدگیوں سے، قانونی پیچیدگیوں سے بچ سکیں۔ قانونی معاملات میں کوئی ایمرجنسی ہے اور آپ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں تو لیگل ایمرجنسی ہیلپ لائن کے ذریعے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔